بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نعیم حسن ڈوگر. آج ہم بات کریں گے کہ کسووال میں سلاٹر ہاؤس کا قیام کس حد تک ضروری ہے. کسووال میں سلاٹر ہاؤس کی عدم موجودگی اب کوئی نیا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ جس نظام حکمرانی کا کھلا ثبوت بن چکا ہے کہ جو نہ صرف ناکام ہو چکا ہے بلکہ عوامی صحت کے ساتھ مجرمانہ حد تک کھیل رہا ہے. یہ صرف ایک سہولت کی کمی نہیں، یہ کہ ریاستی بے حسی ادارہ جاتی نااہلی اور ترجیحات کے جنازے کی زندہ مثال ہے. روزانہ گلیوں میں خون بہتا ہے، علائشوں کے ڈھیر، طوفان زدہ فضا اور مکھیاں، یہ سب کسی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک مستقل پالیسی کے ناکامی ہے. جانور کھلے عام ذبح ہو رہے ہیں، گوشت بغیر کسی ویٹرنری چیکنگ کے فروخت ہو رہا ہے اور شہری خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور ہیں. سوال یہ نہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ کس کی اجازت سے ہو رہا ہے. کیا ہمیں کوئی اس کا جواب دے گا کہ میونسپل کمیٹی اگر واقعی موجود ہے تو اس کی کارکردگی کہاں ہے؟ کہ اس کا کام صرف کاغذوں میں صفائی دکھانا رہ گیا ہے؟ لائیو سٹاک ڈپارٹمنٹ اگر کسی خدمت کے لیے قائم ہے جب جانوروں کی صحت کا کوئی معائنہ ہی نہیں ہو رہا، اور ضلعی انتظامیہ جو ہر معاملے میں اختیار رکھتی ہے، آخر کیوں اس سنگین مسئلے پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے؟ کیا ہمیں اس کا کوئی جواب دے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں ادارے صرف ناکام نہیں بلکہ عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم میں برابر کے شریک ہیں. یہ غفلت نہیں بلکہ لاپرواہی ہے. یہ ایک ایسا نظام ہے جو عوام کو بنیادی حقوق دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے. اگر کسی کو اب بھی شک ہے تو وہ کسووال کی گلیوں کا رخ کرے، جہاں انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے وہاں پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں. بچے انہی گلیوں میں کھیلتے ہیں، خواتین اسی طوفان میں سانس لیتی ہیں، بزرگ اسی ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. کیا یہی ہے وہ پاکستان جس کا خواب دکھایا جاتا ہے؟ اور سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ سب کچھ کھلے عام ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. نہ کوئی نوٹس، نہ کوئی کارروائی، نہ کوئی جواب. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسووال اس ریاست کا حصہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں جان بوجھ کر جسے نظر انداز کیا جا رہا ہے. اگر یہی صورتحال کسی بڑے شہر میں ہوتی تو کیا یہی خاموشی ہوتی؟ کیا وہاں بھی گلیوں میں جانور ذبح کیے جاتے؟ کیا وہاں بھی عوام کو زہر آلود گوشت کھانے پر مجبور کیا جاتا؟ تو جواب واضح ہے، ہرگز نہیں. وہاں قانون حرکت میں آتا، ادارے جاگتے اور ذمہ داران کو کٹہرے میں لایا جاتا. تو پھر کسووال کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں؟ ترقیاتی فنڈز کے دعوے، منصوبوں کے اعلانات اور وعدوں کی لمبی فہرست، سب کچھ موجود ہے سوائے عمل کے. اگر اربوں روپے خرچ کیے جا سکتے ہیں تو ایک سادہ سا سلاٹر ہاؤس کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ یا پھر یہ مان لیا جائے کہ عوام کی صحت کسی کی ترجیح نہیں رہی. اب وقت آ چکا ہے اس مسئلے کو صرف مسئلہ نہ سمجھا جائے بلکہ کہ ایمرجنسی کی صورت میں لیا جائے کہ کسووال میں فوری طور پر جدید سلاٹر ہاؤس کا قیام، ویٹرنری نظام کی بحالی اور غیر قانونی ذبح پر مکمل طور پر پابندی، یہ سب اقدامات اب ناگزیر ہو چکے ہیں. لیکن اصل سوال اب بھی وہی ہے، کیا یہ سب ہوگا یا پھر کسووال کے عوام یوں ہی گندگی، بیماری اور نااہلی کے سائے میں جیتے رہیں گے؟